خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیل کارنیگی کی شہر آفاق کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل پر. جی. اور خاص طور پر اس کتاب کے ایک بہت ہی بنیادی لیکن میرا مطلب ہے کہ بہت طاقتور اصول پر. بالکل. لوگوں کو دوست کیسے بنائیں اور ان پر اثر انداز کیسے ہوں، یہ کتاب تو بھری پڑی ہے قیمتی مشوروں سے. ہاں، جیسے تنقید نہ کریں، لوگوں کی تعریف کریں، وہ سب اہم ہے. جی بالکل. لیکن آج ہم جس نقطے پر خاص توجہ دے رہے ہیں وہ ہے دوسروں کو کسی کام پر آمادہ کرنے کا، ان پر اثر انداز ہونے کا سب سے مؤثر طریقہ. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ ان کے اندر اس کام کو کرنے کی ایک شدید، جسے کہتے ہیں پرجوش خواہش، وہ پیدا کریں. اچھا، پرجوش خواہش پیدا کرنا، یہ سننے میں تو سیدھا سادہ لگتا ہے. ہاں، خیال بہت سادہ ہے کہ دوسروں پر اگر اثر ڈالنا ہے تو آپ ان کی خواہشات کے بارے میں بات کریں، ان کی ضروریات کو سمجھیں. یہ نہیں کہ بس آپ اپنی ہی بات کرتے رہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں. صحیح. تو اپنی نہیں، ان کی بات. آئیے ذرا اس کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کارنیگی صاحب اسے کیسے سمجھاتے ہیں اور یہ مطلب روزمرہ زندگی میں کیسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو کارنیگی ایک بڑی دلچسپ مثال سے شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو ذاتی طور پر اسٹرابری اور کریم بہت پسند ہے. اچھا. جی، لیکن جب میں مچھلی پکڑنے جاتا ہوں تو کانٹے پر اسٹرابری اور کریم تو نہیں لگاتا نا؟ نہیں، ظاہر ہے. کیوں؟ کیونکہ مچھلی کو وہ پسند نہیں، مچھلی کو کیڑے پسند ہیں. تو اگر مچھلی پکڑنی ہے تو آپ کو وہ چارہ ڈالنا پڑے گا جو مچھلی کھانا چاہتی ہے، نہ کہ وہ جو آپ کو پسند ہے. واہ، یہ تو بڑی زبردست مشابہت ہے. یعنی لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، ہمیں ان کا چارہ مطلب ان کی پسند کا خیال رکھنا ہوگا. بالکل. اس کے پیچھے سیدھی سادی نفسیات ہے. انسان جو ہے نا، وہ بنیادی طور پر اپنی ذات میں، اپنی خواہشات میں، اپنی ضرورتوں میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے. یہ تو ہے. تو جب آپ بات کرتے ہوئے دوسرے شخص کی خواہشات کو مرکز بناتے ہیں تو وہ آپ کی بات زیادہ دھیان سے سنتا ہے. اور امکان ہے کہ وہ مانے گا بھی. صحیح. جیسے ہیری اوورسٹریٹ نے کہا تھا اپنی کتاب میں کہ عمل اس چیز سے نکلتا ہے جس کی ہم بنیادی طور پر خواہش کرتے ہیں. تو کسی کو قائل کرنے کا بہترین مشورہ کیا ہوا؟ سب سے پہلے دوسرے شخص میں ایک پرجوش خواہش پیدا کریں. اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو مطلب صرف اپنی ہی رٹ لگائے رکھیں تو میرے خیال میں وہ ایمرسن والی مثال یہاں فٹ بیٹھتی ہے، جو بچھڑے کو گودام کو گھسیٹ رہے تھے. ہاں، وہ تو کلاسک مثال ہے. رالف والڈو ایمرسن اور ان کا بیٹا دونوں لگے ہوئے پوری طاقت سے، ایک دھکیل رہا ہے، دوسرا کھینچ رہا ہے. اور مقصد صرف ایک، ان کی اپنی خواہش کہ بھئی یہ بچھڑا گودام کے اندر چلا جائے. لیکن بچھڑا وہ بھی تو وہی کر رہا تھا جو وہ کر رہے تھے. یعنی وہ بھی صرف اپنی خواہش کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے نہیں جانا اندر. تو وہ اڑ گیا، ٹس سے مس نہیں ہوا. ہاں صحیح. تو پھر حل کیسے نکلا؟ پھنس گئے دونوں؟ نہیں، ان کی ایک آئرش ملازمہ تھیں، سمجھدار خاتون. انہوں نے صورتحال دیکھی. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں کیا چاہتی ہوں، بلکہ یہ سوچا کہ یہ بچھڑا کیا چاہتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اپنی انگلی لی اور بچھڑے کے منہ میں ڈال دی، جیسے اس کی ماں کرتی ہے نا. بچھڑے نے چوسنا شروع کر دیا اور وہ اسے آہستہ آہستہ پیار سے گودام کے اندر لے گئیں. انہوں نے بچھڑے کی جو فطری خواہش تھی اسے سمجھا اور استعمال کیا. کمال ہے. یہ اصول کاروباری دنیا میں، خاص طور پہ جیسے مذاکرات وغیرہ میں، کتنا کارآمد ہو سکتا ہے؟ ارے بہت زیادہ، انتہائی مؤثر. دیکھیں، اینڈریو کارنیگی جو خود اتنے بڑے صنعت کار بنے، وہ اس اصول کے ماسٹر تھے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے ان کا. سنائیے. انہوں نے لیکچرز دینے کے لیے ایک ہوٹل کا بڑا سا ہال، بال روم جسے کہتے ہیں، وہ کرائے پر لیا ہوا تھا. ٹھیک. ایک سیزن شروع ہونے سے پہلے ہوٹل والوں نے اچانک خط بھیجا کہ جی کرایہ تقریباً 3 گنا بڑھا دیا ہے. یہ تو بہت بری صورتحال ہے. ٹکٹیں بک ہو گئی ہوں گی، سب اعلانات ہو چکے ہوں گے. تو کارنیگی نے کیا کیا؟ لڑنے پہنچ گئے ہوں گے؟ نہیں، یہی تو بات ہے. وہ غصے میں نہیں آئے، نہ مایوس ہوئے. وہ سیدھے مینیجر کے پاس گئے اور جا کر کیا کہا بھائی مجھے آپ کا خط ملا. حیرانی تو ہوئی، لیکن میں آپ کو الزام نہیں دیتا. اچھا، یہ تو بڑی عجیب شروعات ہے. ہاں، آگے سنیے. کہا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا نا تو شاید میں بھی یہی کرتا. آپ کا کام ہے ہوٹل کو منافع بخش بنانا،
بالکل ٹھیک. اس سے تو مینیجر کا سارا غصہ یا دفاعی انداز ختم ہو گیا ہوگا. یقیناً وہ سننے پر آمادہ ہو گیا. پھر کارنیگی نے ایک کاغذ نکالا، اس پر 2 کالم بنائے، ایک فوائد کا، ایک نقصانات کا. کس کے فائدے نقصان؟ مینیجر کے، ہوٹل کے. فائدے والے کالم میں لکھا کہ اگر آپ بال روم خالی رکھتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اسے ڈانس پارٹیوں کے لیے یا کنونشنز کے لیے زیادہ کرائے پر دے سکتے ہیں، یہ آپ کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اور نقصان؟ نقصان والے کالم میں لکھا، پہلا نقصان تو یہ ہے کہ آپ مجھ سے یہ بڑھا ہوا کرایہ وصول کرنے کے بجائے کچھ بھی نہیں کما پائیں گے، 0، کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، مجھے کہیں اور جانا پڑے گا. منطقی بات ہے. دوسرا نقصان انہوں نے لکھا، یہ جو میرے لیکچرز کی وجہ سے پڑھے لکھے مہذب لوگ آپ کے ہوٹل آتے ہیں نا، یہ آپ کے لیے بہترین اشتہار ہیں. کیا آپ $5000 خرچ کر کے اتنے لوگ اپنے ہوٹل لا سکتے ہیں جتنے میں اپنے لیکچر سے لے آتا ہوں؟ ذرا سوچئے گا. واہ، مطلب اپنی پریشانی کا رونا رونے کے بجائے سیدھا سیدھا مینیجر کے نفع نقصان کی بات کی. اس کے زاویے سے نتیجہ کیا نکلا پھر؟ انہوں نے وہ کاغذ مینیجر کو تھمایا اور کہا، آپ ان دونوں پہلوؤں پر غور کر لیں اور جو آپ کے ہوٹل کے بہترین مفاد میں ہو وہ فیصلہ کر لیں. اگلے دن خط آ گیا. کیا تھا خط میں؟ کہ کرایہ صرف 50% بڑھایا جائے گا، 300% نہیں. زبردست. تو یہ مثال کیا دکھاتی ہے؟ یہی کہ اپنی خواہش پر بحث کرنے کے بجائے دوسرے کی نظر سے دیکھیں، اس کے فائدے نقصان کو سمجھیں. ہنری فورڈ نے کہا تھا نا. ہاں، کیا کہا تھا؟ اگر کامیابی کا کوئی ایک راز ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے شخص کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور چیزوں کو اس کے زاویے سے بھی دیکھ سکیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں. لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ طریقہ تھوڑا چالاکی والا نہیں کہ آپ بس اپنا کام نکالنے کے لیے دوسرے کی خواہش کی بات کر رہے ہیں؟ غیر مخلصانہ سا نہیں لگتا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اور دیکھیں، کارنیگی کا فلسفہ ہرگز یہ نہیں کہ دوسروں کو استعمال کیا جائے. نہیں. تو پھر کیا ہے؟ مقصد ہے ایک ایسی صورتحال پیدا کرنا جہاں دونوں کا فائدہ ہو، ون ون جسے کہتے ہیں. ایسا حل نکالنا جس سے آپ کا بھی بھلا ہو اور دوسرے کا بھی. اگر آپ صرف دکھاوے کے لیے، مطلب نکالنے کے لیے دوسرے کی خواہش کی بات کریں گے نا، تو وہ بات بنے گی نہیں، اور اگر بن بھی گئی تو دیر پا نہیں ہوگی. صحیح. مخلص ہونا بہت ضروری ہے. جیسے کارنیگی کی مثال میں ہوٹل کو بھی تو 50% زیادہ کرایہ ملا نا. ہاں، یہ تو ہے. اور کارنیگی کو بھی مناسب کرائے پر جگہ مل گئی. دونوں کا فائدہ ہوا. یہ بات سمجھ میں آئی، یعنی ایمانداری سے دوسرے کے فائدے کا بھی سوچنا ہے. اچھا، یہ اصول جیسے خط و کتابت ہے یا نوکری کی درخواست دینی ہے، ان چیزوں میں کیسے کام آتا ہے؟ اکثر تو لوگ خط میں بس یہی لکھتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، میری یہ ضرورت ہے. بالکل. اور اسی لیے وہ خط اکثر ردی کی ٹوکری میں چلے جاتے ہیں، وہ مؤثر نہیں ہوتے. کئی خطوط تو بس بھیجنے والے کی خواہشات کا رونا ہوتے ہیں. جیسے ایک مثال دی ہے کتاب میں، ایک ریڈیو ایجنسی کا خط تھا. کیا تھا اس میں؟ بس یہی کہ ہم ملک کی سب سے بڑی ایجنسی ہیں، ہمیں اپنی یہ پوزیشن قائم رکھنی ہے، آپ ہمیں اپنا ٹائم سلاٹ دیں. اب جو اسٹیشن مینیجر ہے اسے کیا لگے آپ کی پوزیشن سے؟ اس کی اپنی پریشانیاں ہیں، گھر کا لون ہے، دفتر کی سیاست ہے. صحیح بات ہے. اس کے بالکل برعکس باربرا اینڈرسن کی مثال دیکھیں. وہ فینکس شہر منتقل ہو رہی تھیں اور انہیں بینک میں نوکری چاہیے تھی. اچھا، تو انہوں نے کیا مختلف کیا؟ یقیناً یہ نہیں لکھا ہوگا کہ مجھے نوکری چاہیے. بالکل نہیں. انہوں نے 12 بینکوں کو خط لکھے، اور خط میں کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ میرا 10 سال کا بینکنگ کا تجربہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ جیسے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے بینک کے لیے بہت کارآمد ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے اپنی مہارتیں بتائیں اور لکھا، مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے بینک کی ترقی اور منافع میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہوں. میں فلاں تاریخ کو فینکس میں ہوں گی اور میں آپ سے مل کر یہ بتانا چاہوں گی کہ میں آپ کے اہداف حاصل کرنے میں کیسے مدد کر سکتی ہوں. یعنی فوکس اپنی ضرورت پر نہیں، بینک کے ممکنہ فائدے پر رکھا. بالکل. اب نتیجہ سنیے، 12 میں سے 11 بینکوں نے انہیں انٹرویو کے لیے بلا لیا. 11 نے 12 میں سے؟ جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بینکوں کے اندر ایک پرجوش خواہش پیدا کر دی تھی. خواہش کہ وہ اس خاتون سے ملیں اور جانے کہ یہ ہمارے لیے کیا کر سکتی ہیں. یہ کہیں زیادہ مؤثر تھا بنسبت اس کے کہ وہ کہتی مجھے نوکری دے دو. یہ تو واقعی زبردست ہے.
اچھا، یہ اصول گھر میں والدین اپنے بچوں کے ساتھ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ بچوں سے تو اکثر وہ کام کروانے پڑتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتے، جیسے کھانا کھانا یا پڑھائی کرنا۔ ارے بچوں کے ساتھ تو یہ اور بھی زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی خواہشات اکثر بہت واضح اور سیدھی ہوتی ہیں۔ ایک مثال ہے کتاب میں، ایک باپ کا بیٹا تھا، کمزور سا، ٹھیک سے کھاتا پیتا نہیں تھا۔ عام مسئلہ ہے۔ اب ماں باپ ڈانٹتے تھے، پیار سے سمجھاتے تھے، بیٹا کھا لو، امی چاہتی ہیں تم کھاؤ، لیکن کوئی اثر نہیں۔ تو والد نے کیا کیا؟ والد نے پہلے سمجھا کہ بیٹے کی اصل خواہش کیا ہے۔ پتا چلا کہ محلے میں ایک لڑکا تھا، تھوڑا بدماش قسم کا، وہ اسے تنگ کرتا تھا، مارتا تھا، سائیکل چھین لیتا تھا۔ بیٹا اسے بہت پریشان تھا۔ تو باپ نے کھانے کو اس خواہش سے جوڑ دیا۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، بیٹا اگر تم وہ سب کچھ کھاؤ گے نا جو تمہاری امی تمہیں دیتی ہیں تو تم جلدی سے بڑے اور طاقتور بن جاؤ گے، پھر تم اس لڑکے کی اچھی طرح پٹائی کر سکو گے۔ اور کیا اس سے کام بن گیا؟ فوراً لڑکے نے اسی وقت سے ٹھیک سے کھانا پینا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب کھانا اس کی اپنی ایک شدید خواہش سے جڑ گیا تھا، خواہش کہ وہ طاقتور بنے اور اس بدماش لڑکے کا مقابلہ کرے۔ والدین کی خواہش کہ بیٹا کھائے پوری ہو گئی، لیکن کیسے؟ بیٹے کی اپنی خواہش کے ذریعے۔ کمال ہے۔ ایک اور مثال بھی تھی شاید، بستر گیلا کرنے والے بچے کی، وہ کیا تھی؟ جی ہاں، وہاں بھی یہی حکمت عملی تھی۔ بچے کی خواہشات پر غور کیا گیا۔ وہ بچہ اپنے ابو کی طرح پاجامہ پہننا چاہتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ اس کا اپنا ذاتی بستر ہو۔ اچھا۔ تو ڈانٹنے یا شرمندہ کرنے کے بجائے والدین اسے ایک بڑے اسٹور میں لے گئے، وہاں اسے اپنی پسند کا بیڈ خریدنے دیا، باقاعدہ خریدنے دیا۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ جب بستر گھر آیا تو ماں نے کہا، واہ بیٹا کتنا پیارا بستر ہے، تم یہ بستر تو گیلا نہیں کرو گے نا؟ لڑکے نے بڑے فخر سے جواب دیا، او نہیں، میں اپنا یہ بستر گیلا نہیں کروں گا۔ اور مسئلہ حل ہو گیا؟ جی ہاں، مسئلہ حل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ بستر اس کا اپنا تھا، اس میں اس کی ملکیت کا، اس کے فخر کا احساس شامل ہو گیا تھا۔ اس کی اپنی خواہشات، اپنا بستر، ابو جیسا بننا نے اسے وہ کرنے پر آمادہ کیا جو والدین چاہتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ چاہے دفتر ہو، بزنس ڈیل ہو، نوکری کی درخواست ہو یا بچوں کی پرورش، بنیادی نقطہ ایک ہی ہے۔ جی، کہ دوسرے شخص کی خواہش کو سمجھو، اس کی ضرورت کو پہچانو، اس کے زاویے سے سوچو اور پھر اپنی بات کو اس طرح پیش کرو کہ اسے لگے کہ ہاں اس میں میرا بھی فائدہ ہے۔ بالکل درست۔ اوون ڈی ینگ جو ایک بہت بڑے وکیل اور بزنس لیڈر گزرے ہیں، انہوں نے کہا تھا، جو لوگ خود کو دوسروں کی جگہ رکھ سکتے ہیں، جو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، انہیں اپنے مستقبل کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ واہ! یہ صلاحیت، یعنی دوسروں کے نظریے کو سمجھنا اور ان کی خواہشات کو اپیل کرنا، یہی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کی کنجی ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کا لبے لباب جو ہم نے ڈیل کارنیگی کے اس اصول پر کی، وہ یہی ہے کہ دوسروں پر اثر انداز ہونے کا سب سے مؤثر طریقہ اپنی خواہشات کا پرچار کرنا نہیں۔ بالکل نہیں، بلکہ ان کی خواہشات کو سمجھنا ہے اور انہیں یہ دکھانا ہے کہ جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ ان کی کسی خواہش کو پورا کرنے میں کیسے مدد دے سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اپنی توجہ کو میں کیا چاہتا ہوں سے ہٹا کر وہ کیا چاہتے ہیں پر لانا، یہی اصل جادو ہے۔ اور جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا، یہ کارنیگی کے سکھائے گئے کئی اصولوں میں سے ایک ہے۔ جی، جب یہ اصول یعنی دوسرے میں پرجوش خواہش پیدا کرنا، ان کے دوسرے اصولوں جیسے تنقید سے بچنا، لوگوں کی سچی تعریف کرنا، ان کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ انسانی تعلقات کو بہتر بنانے اور مثبت نتائج حاصل کرنے کا ایک بہت ہی طاقتور نظام بن جاتا ہے۔ اچھا، تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی چھوٹا سا عملی مشورہ یا کوئی سوچنے کی بات؟ جی بالکل، ایک چھوٹی سی مشق سمجھ لیں۔ اگلی بار جب آپ کسی کو کسی بات پر راضی کرنا چاہیں، کسی کو قائل کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ گھر کا کوئی فرد ہو، دفتر کا ساتھی ہو یا کوئی گاہک، ہاں، تو بات شروع کرنے سے پہلے صرف ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے یہ سوال پوچھیں، یہ دوسرا شخص اصل میں کیا چاہتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا خواہش ہے؟ اور میں اپنی بات کو اس طرح کیسے پیش کر سکتی ہوں کہ اس میں اس شخص کے لیے کوئی حقیقی دلچسپی، کوئی فائدہ نظر آئے؟ یعنی پہلے سوچیں پھر بولیں۔
جی، صرف یہ ایک چھوٹا سا قدم، یہ سوچنے کا انداز بدلنا آپ کی بات چیت کے نتائج کو حیران کن طور پر بدل سکتا ہے۔ کوشش کر کے دیکھیں۔